نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 25واں پارہ ادا ہو گیا۔ بات چل رہی تھی ہماری 21ویں پارے کی۔ ہم پہنچے تھے سورہ سجدہ پہ۔ سورہ سجدہ ایک تو قرآن کریم میں یاد رکھے 14 سجدے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 14 سجدوں کی آیتوں میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ احکامات یہ ہیں کہ کہیں اللہ نے یہ بتایا کہ فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہیں، جنات مجھے سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح چاند، سورج، پتھر، پہاڑ، شجر یہ مجھے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے صفات بیان فرمایا اور ان کے سجدہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح ابھی آج بھی سجدہ ہوا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کہہ رہے کہ یہ رات اور دن کا آنا جانا، اسی طرح سورج اور چاند کا، یہ تو میری ایک نشانی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، جس اللہ نے ان کو، سورج کو، چاند کو، آسمان کو، ستاروں کو، پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ انہیں سجدہ، اللہ کو سجدہ کرو۔ اس کے بعد پھر ہم کہاں گئے؟ سجدے میں گئے۔ اسی طرح 21ویں پارے کے اندر بھی ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہماری آیتیں جب سنتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں اور رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو رات کے پہر میں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس میں تہجد پڑھنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تہجد کے وقت میں بستروں سے اپنے پہلو کو الگ کرنا پڑتا ہے نا، ہے سنت نماز لیکن اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، وہ الگ مسئلہ۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس میں ایک حکم یاد رکھے کہ سجدے تلاوت پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس کو سنت کا قائل ہے اور باقاعدہ اتنی لمبی چوڑی اس پر تفسیر کر دی حضرت نے، میں سن رہا تھا کہ سنت ہے، کوئی واجب ہے نہیں، اس کے لیے قبلہ بھی شرط نہیں، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں، اور اس کے لیے سجدہ کرنا بھی شرط نہیں، بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کر دو، ہو گیا سجدہ ادا۔ یعنی امت کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سمجھ رہے بات کو؟ اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، بس ایک اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سجدے تلاوت کے سننے کے بعد، یا آپ لوگ انفرادی طور پر تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرتے کرتے اگر آیت سجدہ آ جائے اور اگر آیت سجدہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے اور وہ وقت جو ہے عصر کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کا وقت نہیں ہے، تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت جو ہے قرآن کو بند کر دیا جائے اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے۔ یہ پہلا سجدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے بہت سارے سجدے پیچھے سے کیا ہے پینڈنگ پڑے ہوئے، تو پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، پھر دوسری دفعہ بیٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کے، پھر آپ کو جتنے سجدے کرنا چاہیں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر سجدے میں جائیں، پھر بیٹھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، پچھلے مرتبہ جتنے بھی سجدے ہیں اس وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن افضل کیا ہے؟ جب پڑھے تب ادا کریں، یہ افضل ہے، ورنہ بعد میں ادا کرنا بھی جائز ہے، لیکن واجب ہے سجدے تلاوت۔ سجدے تلاوت کے بعد سجدہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہدایہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ہدایہ مسلک حنفی کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں صاف طور پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ فتاوی ہندیہ میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو سجدہ کرنا یہ واجب ہے، بعد میں ادا کریں گے وہ بھی ادا ہی ہے، وہ قضا نہیں ہے۔ لیکن افضل وقت کیا ہے؟ پتہ نہیں زندگی باقی رہی نہ رہی،
آیت سجدہ کی ہے اور سوچے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، سجدہ کر لیں گے، اور موقع نہیں ملا تو کیا کریں گے۔ دوسری بات، یہ جو الف لام میم سجدہ ہے 21ویں پارے میں جہاں پر پون پارا ہوتا ہے، سورہ سجدہ جس کو کہتے ہیں 3 صفحے کی ہے، 15 لکیر والا قرآن 3 صفحے کی صورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص روزانہ رات میں مغرب کے بعد یا سونے سے پہلے اس صورت کا معمول بنا لے گا، اس کا اور سورہ ملک کا، یہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک دونوں صورتوں کا جو معمول بنائے گا، مرنے کے بعد اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، روز پڑھتے جائیں گے، یاد ہو جائیں گی، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک آج سے، بلکہ کل سے، اب تو وقت نکل گیا، نہیں نکلا، سونے سے پہلے اس کو، جس کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ پڑھے اور آج سے اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ اس لیے کہ جب جو چیز ہم کو قبر میں کام آئیں گی، وہ نہ باپ ہوں گا، نہ ماں ہوں گی، نہ اولاد ہوں گی، نہ جائیداد ہوں گی، نہ پراپرٹی ہوں گی، نہ دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ میں قبر میں آئیں گی۔ جو لباس ہوگا اس کو جیب بھی نہیں ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں قبر میں دفنایا جائے گا نا، وہ قبر مٹی کی ہوں گی، کوئی الماری نہیں ہوں گی، وہاں پر کوئی تجوری نہیں ہوں گی، کوئی خزانہ نہیں ہوگا، وہاں پر دفنایا جائے گا۔ اور سگا باپ اگر اپنے بیٹے کو دفنا رہا ہے، یا اسی طرح سگا بیٹا اپنے باپ کو دفنا رہا ہے، تو دفنانے کے بعد وہی بیٹا، وہی باپ اپنے باپ کے یا اپنے بیٹے کے قبر پہ مٹی جھٹک کے وہاں سے چلا جائے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے۔ سگا دوست جس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا نا، وہ دوست تو اگر قبرستان بھی آ گیا تو بڑا احسان ہے۔ تو وہ دوست بھی قبر کے اندر آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اور آپ کے ساتھ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، تو جو آئے گا وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ وہ کیا ہیں، سورہ سجدہ ہے اور سورہ ملک ہے۔ یہ 2 صورتوں کی تلاوت کیا کریں، قبر میں آئیں گے اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت کریں گے۔ کل قیامت کے دن یہ اللہ سے سفارش بھی کرائیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی سفارش قبول کر دی گئی۔ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، اسے معاف کر دیجیے، اگر معاف نہیں کر رہے تو مجھے قرآن سے نکال دیجیے، اللہ اسے معاف کر دے۔ کتنا بڑا ثواب، 10 منٹ میں کتنا بڑا اجر ہے۔ کیا بگڑتا ہے مغرب کے بعد موبائل میں اتنا گھنٹوں وقت لگاتے ہیں، 10 منٹ اللہ کے لیے کیا ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں؟ اللہ کے تو شان میں رتی برابر بھی نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے، جو بھی ہے ہمارا فائدہ، جو بھی ہے ہمارا نقصان۔ اللہ نے کہا نا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل او انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد تو ایک رسول ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول سے پہلے اور بھی رسول آئے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے یا شہید کر دیے گئے تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ اگر ایسا کرو گے نا، اس میں تم اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ یہ اللہ صاف طور پہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، تو ہم بھی آ گئے اس میں۔ تو ہم اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان ہے، اللہ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اگر کر رہے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ بولو نا، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو کل سے، بلکہ آج سے انشاءاللہ سجدے تلاوت، سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو، مجھے بھی، ہم سب کو اور سننے والوں کو زندگی کی آخری سانس تک قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور خاص طور پر ان 2 صورتوں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہیں سورہ احزاب، سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی ہے جماعت، احزاب بہت ساری جماعت ہے۔ مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے کام کر رہے تھے، اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، دعوت چل رہی تھی، اسلام پھیل رہا تھا، لیکن کفار مکہ کو دیکھا نہیں گیا۔ ایک تو مکہ سے چلے گئے، یہ ان کو تکلیف ہو گئی، دوسرا غزوہ بدر میں ہارے، تیسرا غزوہ احد میں بھی ہارے تھے، بعد میں کچھ غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ تو یہ اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، ان کو دیکھا نہیں گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، تمام اپوزیشن پارٹیاں جس کو بولتے ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی مخالف تھے، جتنے بھی دشمن تھے، تمام لوگوں کو اکٹھا جمع کیا، عرب کے، مکہ کے باہر کے بھی اور عرب کے باہر کے لوگوں کو بھی کیا کر دیا،
دعوت دی، جمع کیا اور یہ لالچ دی کہ تم ہمارے ساتھ مل کے آ جاؤ، ہم محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو اور اسلام کو جڑ سے ختم کر دیں گے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو اناج دیں گے، غلہ دیں گے، کھجور دیں گے، سونا دیں گے، چاندی دیں گے۔ یہ لالچ دے کر ان لوگوں کو ابھارا۔ ساری کی ساری جماعتیں اب مدینے پر چڑھنے کے لیے آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تمام صحابہ کو اکٹھا جمع کیا، رائے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، ہمارے اندر تو اتنے افراد ہیں نہیں کہ جو اتنے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، تو کچھ تدبیر دو۔ کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی ہتھیار منگائے جائے، کسی نے رائے دی فوج منگائی جائے، کسی نے رائے دی اپنے اپنے اعتبار سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں رائے دی کہ یا رسول اللہ، میں جس علاقے میں رہتا تھا اگر وہاں ایسے حالات پیدا ہوتے تھے تو اس وقت ہم یہ کرتے تھے کہ ہمارے شہر کے ارد گرد ایک کھڈا کھودتے تھے، کھندق کھودی جاتی تھی جس سے ہم بچ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے اچھی لگی، پسند آئی، اس رائے پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں سے رائے بھی لیا کرے، اور اگر وہ رائے مناسب بھی لگے تو اس پر عمل بھی کر دیا کرے۔ ہاں، تو تجھ سے پوچھوں گا کیا میں؟ اللہ کے رسول پر وحی اترتی تھی، کیا اترتی تھی؟ قرآن اترتا تھا، ڈائریکٹ کنیکشن کس سے تھا؟ اللہ سے تھا۔ لیکن امت کو پیغام دیا، اپنے گھریلوں سے مسائل میں بھی بیوی سے پوچھا کرے، بچوں سے پوچھا کرے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا اپنا احرام کھول دو، اب عمرہ نہیں کرنا ہے، صلح ہو گئی ہے، 1 سال تک ہم عمرہ نہیں کر سکتے، اب دوبارہ مدینے لوٹنا ہے۔ صحابہ کو برداشت نہیں ہو گیا کہ احرام باندھ کے اتنے دور تک آئے، مکہ سامنے ہے، اب گئے اور عمرہ کرنا ہے، لیکن ہم ہار کیوں مانیں؟ اللہ کے رسول کا یہ جو فرمان تھا انہوں نے سنا تو صحیح، لیکن غم کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پائے اور کوئی احرام کھولنے کو تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، پریشان ہے کہ صحابہ سن نہیں رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ قربان جائے ام المؤمنین پر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ لوگ تو آپ کے ایک فرمان پر جان دینے والے لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کی نافرمانی کر رہے، بس یہ غم میں ہے، مکہ سامنے ہے، کعبۃ اللہ سامنے ہے، اب آپ نے کہہ دیا احرام اتار دو، یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک کام کرو، آپ پہلے خود اپنے بال منڈواؤ، آپ کو دیکھیں گے تو خود بخود سمجھ جائیں گے اور وہ خود بخود اتار دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے اچھی لگی، باہر آئے، حلق کروانے والے کو بلائے اور اپنے بال منڈوا دیے۔ صحابہ نے جب دیکھا کہ صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کا حکم آ جائے، ہو سکتا ہے کہ جانے کا حکم آ جائے مکہ میں، ہو سکتا ہے کہ حکم تبدیل ہو جائے، لیکن جب حلق کروا دیے تو اب حکم کے تبدیلی کا کوئی چانس نہیں رہا۔ تو تمام کے تمام صحابہ نے احرام اتار دیا اور اپنے اپنے بالوں کو نکال دیے۔ تو رائے مشورے چھوٹوں سے لیا کرے، کبھی کبھی چھوٹوں کی زبان سے بھی ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے اچھی لگی، سب کو حکم دیا، 10 ٹولی بنائی صحابہ کی، 10 یہاں 10 وہاں 10 وہاں 10 وہاں، تمام مدینے کو گھر لیا، کھڈا کھودنا ہے، 5 دن، سخت سردی کا موسم، ایسی ٹھنڈی، صحابہ کے پاس کپڑے نہیں، چپل نہیں کسی کے پاس، سخت سردی کا، کھانے کے لیے کھانا نہیں کسی کے پاس، غربت کا زمانہ چل رہا تھا ایسے وقت میں، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے کرنا ہے، تمام صحابہ کام پہ لگ گئے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ تمام جانب سے دشمن آ رہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں، اور سب کے ساتھ، اب تک تو صرف مکہ والوں سے مقابلہ تھا، اب تو پورے عرب سے، بلکہ عرب کے باہر کے لوگوں سے بھی مقابلہ ہے۔ تمام صحابہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ جب ڈر جاتا ہے نا انسان تو انسان کا کلیجہ کیا ہوتا ہے، وہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے کو، جو کلیجہ ہے منہ کو آ گیا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس وقت میں بہت سخت آزمائش میں مبتلا کیا، کھڑے اترے، پاس ہو گئے۔ اللہ کی پھر بہت زبردست ایسی مدد آئی اللہ کی کہ پورا عرب اٹھ کر آیا، جب مدینے کے قریب آ کر دیکھا کہ ارے یہ کیا ہے، ان کے تصور سے بالا تر تھا وہ کھندق جو ہے نا، وہ کھڈا جو انہوں نے دیکھا ہے
ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. ان کے تصور میں تھا کہ ہم اب جائیں گے, ہمارے پاس اتنی سپر پاور طاقت ہے, یہ گھوڑے ہیں, یہ اونٹ ہے, ہتھیار ہے, اتنی تعداد ہے, اب مدینے میں گھسیں گے خلاص. لیکن جب جا کر دیکھے تو ارے یہ کیا ہو, سب کے سب باہر ٹینٹ ڈال کے بیٹھ گئے انتظار کرتے ہوئے کہ کب تک مدینے میں بیٹھے رہیں گے لوگ. جب کھانا باہر سے, پانی باہر سے نہیں جائے گا, اناج غلہ باہر سے نہیں جائے گا تو بھوکے مر جائیں گے, کبھی نہ کبھی تو ہار مانیں گے, ہتھیار ڈالیں گے, کیا مسئلہ ہے. بیٹھ گئے سب کے سب. پھر اس کے بیچ میں بہت سارے لمبے چوڑے واقعہ ہے, لیکن قرآن ضروری باتوں کو بیان کرتا ہے, سمجھ رہے. تو بہت عجیب و غریب واقعات پیش آئے. تفسیر آپ پڑھ لینا. یہ جو ٹائم ہے, ٹائم کے حساب سے میں آپ لوگوں کو اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے. سورہ یوسف کا واقعہ مہینوں بھی اگر بولا جائے نا تو مہینوں کم گر جائیں گے, لیکن واقعہ ابھی بھی پورا نہیں ہوگا. اتنا دلچسپ واقعہ ہے, اتنا خوبصورت واقعہ ہے, لیکن 2 دن میں ختم ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ آگے بڑھنا تھا, وقت کم تھا. سمجھ رہے آپ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت ہے, بہت لمبا چوڑا. سورۃ النمل کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. تفسیر پڑھو, معارف القرآن پڑھو, بیان القرآن پڑھو, آپ کو جو اچھی لگتی ہے وہ تفاسیر پڑھو, سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اللہ نے کیا کیا ہیرے اور جواہرات ہمارے لیے پیش کیے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لے نہیں رہے. کیا نہیں کر رہے؟ ہیرے کی دکان چھوڑ کر لوہے کی دکان سے لوہے خرید رہے اور اسی پر فخر سمجھ رہے کہ دیکھو میں نے آج لوہا خریدا. ارے اللہ ہیرا دے رہے, اللہ سونا دے رہے. یہ ہیرے جواہرات سے کم نہیں ہے, یہ خزانہ ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ بولو, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ لوگ مسلمان تھے تو عزت والے تھے, آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں نا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, قرآن پہ عجیب و غریب اعتراضات کر رہے. افسوس ہے کہ ہم کو اس کا جواب ہی نہیں. قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے نوجوان, پڑھتا ہے تو ایسا پڑھتا ہے کہ نہ اس کو سمجھ میں آتا ہے اور نہ اس کو پڑھنے آتا ہے. کیا پڑھ رہا ہے اس کو ہی معلوم اور اللہ ہی جانے. شوق ختم ہو گیا. دین سے اتنی بیزاری اچھی نہیں ہے. ہم نے خود اپنے دین پر کیا کیا ہے, حملہ پہلے کیا ہے, بعد میں ان لوگوں نے کیا ہے. ان لوگوں کی کیا مجال ہے جو ہمارے دین پر حملہ کرے. لیکن سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا ہے. ہم نے جب ہماری دین کی حفاظت نہیں کی ہے, جب تجوریوں کا خزانہ باہر لا کے رکھ دیا تو لٹیرے آئیں گے اور لوٹ کے چلے جائیں گے. تو وہی حال ہوا نا. ہم نے ہماری دین کی حفاظت نہیں کی تو کوئی اور آ رہا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسری بات, اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی. سب کے جو ہے چولہوں پر ہانڈیاں پک رہی تھی کھانے کے لیے. اللہ کی طرف سے ایسی زبردست مدد آئی. آندھی آئی, طوفان آیا. اس میں ایک ایسا چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ایک منٹ کا واقعہ ہے. عورتوں کو اللہ کے رسول نے ایک گھر میں, ایک بلڈنگ کے اندر تمام عورتوں کو صحابہ کے اکٹھا جمع کیا تاکہ عورتوں کی طرف سے بے فکری رہے. ٹینشن کا ماحول چل رہا تھا, دشمن باہر بیٹھا ہے حملہ کرنے کے لیے, کب کیا ہوگا معلوم نہیں. اور وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اندر آنے کی, کہاں سے چھوٹا خندق, چھوٹا سوراخ جہاں نظر آئے گا وہاں سے کودے اور اندر آ کر حملہ کرے. وہ ان کی کوشش جاری رہتی تھی. اللہ کے رسول ہر وقت چوکنا رہتے تھے. اس وقت میں کچھ نمازیں قضا بھی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 3 یا 4 نمازیں قضا ہو گئی. ٹائم ہی نہیں ملا, اس لیے کہ ہر وقت فکر میں لگے رہتے تھے. ادھر جاؤ, ادھر بھاگ, ادھر جاؤ, ادھر کیا مسئلہ ہے, ادھر کوئی ٹینشن تو نہیں ہے, ادھر کیا ہوگا, سب ٹھیک ہے, ایسا ہے ویسا. ہر جگہ پر اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں, چوکنا ہو کر دیکھ رہے ہیں. ادھر عورتوں کی ایک جماعت کو بٹھایا ہوا ہے اور اس بلڈنگ کے باہر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے. ایک دشمن آیا ہتھیاروں سے لیس, سب زرہ وغیرہ پہن کے, لوہے کے خود ڈال کے آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ والا علاقے میں کوئی ہے تو نہیں, کیا ہے. پھر سب جائزہ لے کے جائیں گا اور پورے لشکر کو لے کر آئیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول کی پھوپھی, حضرت صفیہ نے فرمایا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ جاؤ اس کمبخت کو اڑا دو. اگر وہ ایسے ہی دیکھ کے چلا گیا نا, جائیں گا اور پورے لشکر کو لے کر آئیں گا. پھر اللہ کے رسول ادھر تو ٹینشن میں ہے ہی, پھر ان کو عورتوں کی طرف سے بے فکر لگ جائیں گے. اللہ کے رسول کو عورتوں کی طرف سے بے فکر کر دو. حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہوں, میں کیسے جاؤں, میں نہیں جا سکتا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, سائڈ میں سر کو. ایک ڈنڈا لیے, ہتھیار تو تھا ہی نہیں, رکھ کے ایک سر پہ زور سے دبا کے مار دیے. ایک ہی جھٹکے میں جگہ پہ ختم ہو گیا.
حضرت حسان کے پاس آیا اور فرمایا کہ اب وہ مرد ہیں، مال غنیمت نکالو اس کا، لوہے کا وہ خود زرہ وغیرہ تلوار سب لے لو، میں نکال نہیں سکتے، میں عورت ذات ہوں۔ حضرت حسان ابن ثابت گئے، پھر وہ پورا ہتھیار نکالے اور اس کو پیچھے پھینک دیے، نہ کوئی سراغ چھوڑا ہے نہ کوئی نشانی چھوڑی ہے۔ یہ اسلام کی عورتیں بھی تھیں، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، اسلام کی عورتوں کی بھی بہت بڑی تاریخ رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایسی آندھی آئی، ایسی طوفان آیا کہ ساری ہانڈیاں ان کے ختم ہو گئی، ان کے خیمے، ان کے ٹینک سب کے سب کیا ہو گئے، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، سب کے سب بھاگے وہاں سے نکل کے سیدھا اپنے اپنے علاقے میں۔ کوئی جاتا تھا وہاں مکہ والے مکہ کی طرف، طائف والے طائف کی طرف، اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہو گئی، یہ سورۃ الاحزاب کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ نے سورۃ الاحزاب کی پہلی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اللہ کی اتباع کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہہ رہے اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، کافروں کی اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ مخاطب کر کے یہ بات بیان کر رہے، کیا اللہ کے رسول کافروں کی اطاعت کریں گے؟ کہ اللہ کے رسول منافقین کی اطاعت کریں گے؟ اور اللہ کہہ رہے کہ نبی جی اللہ سے ڈرو، کہ اللہ کے رسول اللہ سے ڈرتے نہیں تھے؟ یہ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے امت کو بتایا گیا ہے کہ اے بندو اللہ سے ڈرو اور کافروں کی اور منافقین کی اطاعت بالکل بھی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں، اللہ علم والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو پیغام تمہیں دیا گیا، جو باتیں تمہیں بیان کر دی گئی، تم صرف اسی کی اتباع کرو گے۔ کیا کرو گے؟ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، صرف اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، غیروں کی تہذیب پر بالکل نہ چلیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے ہے سورۃ احزاب کے بعد سورہ سبا آتی ہے۔ سورہ سبا سے پہلے ایک اور آیت کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 22ویں پارے کے اندر اللہ نے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی جی آپ اپنے بیوی کو، آپ اپنے بیٹی کو، بیٹیوں کو، اس کے بعد آپ ایمان والوں کے عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ کیا کریں؟ پردہ کریں۔ دیکھو سب سے پہلے حکم، سب سے پہلے مخاطب قرآن نے کس کو کیا؟ اللہ کے رسول کے بیویوں کو، دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو، تیسرے نمبر پہ ایمان والوں کے عورتوں کو۔ آج کہتے ہیں نا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا نہیں ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا ہے، ہم پہ بھروسہ نہیں ہے کیا، اور ہم ایسے ہیں کیا، اور ہم ویسے ہیں کیا۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا کرو؟ پردہ کرو، ان سے پاکیزہ ہیں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، آج کے دور کی عورتیں اللہ کے رسول کی بیویوں سے پاکیزہ ہیں۔ کوئی گواہی دے سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے زبان سے کہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں سے پاکیزہ میری بیٹی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ جس کا تذکرہ قرآن میں اترے ہیں اس سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ان سے کہہ رہے کہ پردہ کرو، تم اور میں، ہمارے گھر کی بیٹیاں اور عورتیں کیا چیز ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا، چوں چرا نہیں، دل کا ہوتا ہے، کان کا ہوتا ہے، آنکھ کا ہوتا ہے۔ جو حالات یہ جو ہو رہے ہیں نا، یہ سب قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اپنے عقل کے گھوڑے جب دوڑاتے نا، پھر لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنے عقل کے گھوڑوں کو بند کر دینا چاہیے۔ ڈال دیے، ہار گئے، اللہ تو اللہ ہے، جو کہا ٹھیک، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ 22 پارے کے بعد 22 پارے کے اندر ایک اور سورت آتی ہے، سورہ یاسین۔ بات ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، سب جانتے ہیں کیوں قرآن کا دل ہے؟ دل اگر انسان کا نکال کے رکھ دے نا، انسان کیا ہوتا ہے؟ ختم۔ یہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، جان ہے قرآن کی۔ کیوں جان ہے قرآن کی سورہ یاسین؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا، بہت مختصر بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ یاسین کو دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے تلاوت فرمایا ہے۔
دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سائنس دانوں کے اعتبار سے دنیا زمین آسمان جو انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا نا، یہ دنیا جو بنی ہے 25 سے 30 ارب سال پہلے بنی ہے. 25 سے 30 ارب سال پہلے بنی. 30 ارب سال پہلے دنیا کا وجود آیا. اور 25 اس کے علاوہ اپنے پاس کوئی پختہ ثبوت ہے نہیں. مان لیتے ہیں سائنسدانوں کے اعتبار سے جو انہوں نے کہا مان لیتے ہیں 25 سے 30 ارب پہلے زمین آسمان یہ دنیا وجود میں آئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین قرآن کا جو دل ہے نا، یہ سورہ یاسین کی شروع کی 4 آیتیں ہی یہ قرآن کے دل مانے گئے ہیں. پورے سورہ یاسین میں باقی کے تو وہی احکامات ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ ہے، قیامت کی باتیں ہیں، وہ ساری آیتیں آگے احکامات ہیں. لیکن شروع کی جو 4 آیتیں ہیں نا، وہ قرآن کریم کا کیا ہے؟ سورہ یاسین قرآن کا دل. وہ 4 آیتیں سورہ یاسین کا دل. وہ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس کا ترجمہ میں سنا تھا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یاسین قرآن کا دل کیوں ہے. اللہ کے رسول یاسین اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ مجھے کبھی کبھی پیار سے یاسین بھی بلاتے ہیں، کبھی پیار سے طٰہٰ بلاتے ہیں، کبھی محمد بلاتے ہیں، کبھی احمد بلاتے ہیں، کبھی ماہی بلاتے ہیں، کبھی حاشر بلاتے ہیں، کبھی خاتم بلاتے ہیں، کبھی ابو القاسم کہہ کے بلاتے ہیں. ایک ماں جب ہوتی ہے نا اور اس کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، لاڑ ہوتا ہے، تو لاڑ میں عجیب و غریب نام رکھتی ہے. اے میرا پیڑا، اے میرا لڈو، اے میرا لال، اے میرا سونا، یہ ایسے نام کہہ کے پکارتی ہے. یہ محبت والے الفاظ ہیں اور اس کو اس میں مزہ آتا ہے. تو اللہ کے رسول کو بھی اللہ کبھی کہہ رہے طٰہٰ، یاسین، محمد، احمد، ماہی، حاشر، خاتم، ابو القاسم، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ اپنے حبیب کو پکارتے ہیں. یاسین کس کا نام ہے؟ بولو نا، اللہ کے رسول کا نام. کہہ رہے والقرآن الحکیم، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، محمد تو اللہ کا رسول ہے. کتنے سال پہلے اللہ نے قرآن کو پڑھا، سورہ یاسین کو پڑھا؟ دنیا بنانے کے 1000 سال پہلے اللہ نے پڑھا. اور اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک، کا جو ہے نا، کا یہ عربی کا جملہ ہے. کا اس کو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بندہ سامنے موجود ہوتا ہے. اگر اللہ کے رسول موجود نہیں ہوتے نا تو ہو کا لفظ استعمال آتا. ہو انہو لمن المرسلین، کہ وہ بے شک اللہ کا رسول ہے. لیکن اللہ کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا انک اخو اخی، تو میرا بھائی ہے. انہو اخی، وہ میرا بھائی ہے. وہ کون؟ جو میرا بھائی کرمالے میں ہے، وہ میرا بھائی ہے جو ہے نہیں یہاں پہ. لیکن اگر کوئی کہا جائے کہ اگر میرا بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں نے کہا کہ انک اخی، تو میرا بھائی ہے، اس کا مطلب بھائی کہاں ہے؟ سامنے ہے. اللہ کے رسول سامنے ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور اے نبی جی تم بالکل سیدھے سیدھے راستے پر ہو. اللہ نے اسی وقت کہہ دیا. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. اس نبی کے آج ہم کیا ہیں؟ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم اس نبی کی امتی ہیں. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا نا تو جنت میں حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا. دیکھیں عجیب و غریب مخلوق دیکھ رہے تھے، فرشتے، جنات، جنتوں کی نعمت ہے، لیکن دل کیا ہے؟ مطمئن نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب سوئے اٹھے تو سامنے اپنی جیسی ایک مخلوق کو دیکھا. حضرت حوا کو جب دیکھا تو دل کیا ہو گیا؟ مطمئن ہو گیا. جب قریب جانے لگے چھونے کے لیے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ نہیں چھو سکتے، ابھی آپ کو ان کا مہر ادا کرنا ہے. مہر ادا کیے بغیر آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں کیا مہر ادا کروں، آپ بتا دیجیے. اللہ نے کہا تیری نسل میں ایک آخری نبی آئے گا، اس نبی پر درود پاک پڑھ لینا، یہ تیری طرف سے تیرے بیوی کا مہر ہوگا.
آدم علیہ السلام ابھی تو دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو درود پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی، جنت میں خطا ہو گئی، معاف کر دے۔ رو رو کے حضرت آدم علیہ السلام نے کئی سال گزار دیے۔ اخیر میں یاد آیا کہ یار میں نے اللہ کے عرش پہ ایک نام دیکھا تھا، محمد۔ کون ہے وہ جس کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے؟ اس نام کے صدقے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اسی وقت ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس نبی کے ہم کیا ہیں؟ کچھ تو سمجھو یار۔ اللہ نے ہم کو، وہ کہتے ہیں نا، اللہ نے اللہ کے رسول کو جو مرتبہ دیا ہے نا، وہ مرتبہ کسی نبی کو نہیں آتا تھا۔ اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ سے شکایت کی، اے اللہ واتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، اے اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ہر ایک کو الگ الگ صفتوں سے نوازا، لماذا جعلت لی، مجھے کیا؟ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، تجھے جو دیا ہے نا وہ کسی کو نہیں دیا ہے، کسی کو نہیں، تجھے سب سے اعلیٰ چیز دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا دیا؟ اللہ نے کہا کہ جب بھی، جہاں جہاں بھی، جب تک بھی میرا نام لیا جائے گا، اے میرے حبیب، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ یہ مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے، اور ہم اسی حبیب کے کیا ہیں؟ امتی۔ کچھ تو لاج رکھو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرو۔ آگے پھر اس کے بعد 23واں 24واں 25واں پارہ آدھا ہوا، 2.5 پارے باقی ہیں۔ انشاءاللہ کل 2.5 پارے ختم کر کے اپنی گاڑی جگہ پہ انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب